دہلی میں کورونا بحران کے سبب عائد پابندیوں کے درمیان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دن میں 1 کروڑ سے زیادہ کا جرمانہ وصول کیا گیا۔ دہلی حکومت کے مطابق 11 جنوری کو کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزیوں پر 1.10 کروڑ کا جرمانہ وصول کیا گیا ہے اور 63 FIR درج کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI حکومت نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف ان کے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی اور مبینہ علاج کے لیے جھوٹا حلف نامہ پیش کرنے کے معاملے میں کارروائی کرنے کے لیے منصوبے کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ روزنامہ ڈان نے چہارشنبے کو یہ اطلاع دی۔ آسٹریلیا میں چہارشنبے کے روز اس وبا کے انفیکشن سے 42 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے ملک کی 2 بڑی ریاستوں نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریہ میں 21 امواتیں ہوئیں۔ ڈیلی میل آسٹریلیا کے مطابق اس سے قبل 4 ستمبر 2020 کو وکٹوریہ میں کورونا انفیکشن کے باعث 59 افراد ہلاک ہوئے تھے، جو کہ ایک دن میں سب سے زیادہ امواتیں تھیں۔ فلم ساز گل جاوید کا ماننا ہے کہ کشمیر میں سینما کی بحالی کے لیے مقامی سینما کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی طرف سے لانچ کی گئی فلم پالیسی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی سے مقامی اداکاروں، فلم سازوں اور پیشہ کاروں کو ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے یہاں کے سیاحتی شعبے میں بھی مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر ملک کی برآمدات میں تیزی سے اضافہ نہ ہوا تو ان کی حکومت دوبارہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے مدد لینے پر مجبور ہوگی۔ روزنامہ ڈان نے چہارشنبے کو یہ اطلاع دی۔ مسٹر خان نے یہ بات راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام 14ویں انٹرنیشنل چیمبر سمٹ 2022 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شاہد سے ملاقات کی اور انہیں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا یقین دلایا۔ دونوں فریقوں نے منگل کو ہندوستانی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ روسی ایئر اسپیس فورس کا تیسرا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ 46 روسی شہریوں کو لے کر قزاقستان کے الماتی سے ماسکو پہنچا۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سینئر سپریم ملٹری کمانڈر سطح SHMCL کی بات چیت کا 14واں دور چہارشنبے کو چین کے چشول مالڈو میں شروع ہوا۔ یہ اطلاع سیکورٹی ذرائع نے دی۔ ہندوستان کی جانب سے اس کی نمائندگی لیہہ میں مقیم فائر اینڈ فیوری کور کے نئے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آنند آسین گپتا کر رہے ہیں، جبکہ چین کی نمائندگی جنوبی سنگیانگ ملٹری ڈسٹرکٹ کے کمانڈر میجر جنرل یانگ لن کر رہے ہیں۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔